بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ ایمان افروز گفتگو کریں گے مولانا، جی تو بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ کوئی جمعے کا خطبہ دینے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پہ ملک کی حالات پہ بات کرنے آیا ہوں، تحریک عدم اعتماد پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کرکٹ والے لڑکے کی اس جاتی ہوئی حکومت پہ بات کرنے کے لیے۔ مولانا آپ کی سیاسی گفتگو بھی ایمان افروز ہی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے اور آپ کے ماشاءاللہ وسیع نالج کا نتیجہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب اس کرکٹ والے لڑکے کو اپنی عمران خان ہے اس کا نام سر۔ ایک منٹ بیٹے، ذرا ٹھہرو۔ جب بات ہو رہی ہو ایک پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ تو بیچ میں اس طرح نہیں کودتے۔ مولانا یہ کوئی پلیز، بارش نہیں ہو رہی کہ مینڈ کو چلو چل کے اس کے مولانا اندر چلا پلیز جائے۔ ذرا درستی فرما لیں، یہ ایم فل ہے میس کمیونیکیشن میں۔ یہ نہیں، یہ تو بتائیں کہ آپ نے کس میں ایم فل کیا ہوا ہے؟ مولانا صاحب جب انہوں نے بتا دیا تو پھر ان پہ اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ انہوں نے تو بتایا ہے نا، آپ نے تو کیا ہے، تو کیا کرایا جو ہے وہ بتائے نا کیا کیا۔ چلے جوڑے مولانا، جو انہوں نے کیا ہے، جو آپ نے کیا کرایا ہے، وہ بتائیں۔ دیکھیں اس وقت ملک کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس ساری کھیل کے پیچھے اصل طاقت جو ہے وہ محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیں، جب ہم اپنی قوم کو بیچاری کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، جب ہم غریب کی ہڈیاں کو خالی دیکھتے ہیں، جب ہم غریب کے بچے کے فیڈر میں دودھ خالی دیکھتے ہیں، جب ہم ایک غریب آدمی کو ہسپتال میں دوائیوں کے بغیر تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ اٹھو اور اس ظالم حکومت کا خاتمہ کرو۔ اور اللہ کے فضل سے وہ وقت بڑا قریب آ گیا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے۔ مولانا صاحب، ویسے یہ تو آپ 3 سال سے کہہ رہے ہیں تقریباً کہ حکومت جا رہی ہے، حکومت جا رہی ہے۔ کب جا رہی؟ 3 سال تو مجھے ہوئے سنتے ہوئے۔ دیکھیے، حکومت جو ہے وہ تو بھیجنا ہمارے بایات کا کام ہے، اچھا جی، وہ تو 2 منٹ میں جا سکتی ہے، واہ جی واہ۔ مگر اب آئین اور قانون کا راستہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اب پورے ملک میں وہ منظر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جب حکومت جا رہی ہو تو ساری قوم جو ہے وہ کر رہی ہو، اور یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں، جی لوگ توتکیاں بجانا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جب رخصت ہو تو ہم توتیاں بجائیں۔ ویسے مولانا آپ کے نزدیک یہ توتیاں بجانا جائز ہے؟ دیکھیں میرا بات سنیں، خوشی منانا کوئی ناجائز کام نہیں۔ جب قوم کو نجات ملتی ہے تو وہ خوش تو ہوتے ہیں، تو جب قوم خوش ہوتی ہے تو پھر تو توتیاں بجتی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جو قوم چاہتی ہے۔ لیکن مولانا صاحب اس کھیل میں جو ضمیر فروشی ہو رہی ہے، سودے بازی ہو رہی ہے، منڈیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کیا آپ کے نزدیک ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آپ کو بھی حالات کا پتہ ہے کہ کس نہج تک پہنچا دی ہے اس کرکٹ والے لڑکے نے۔ اس وقت لوگ ضمیر کی آواز پہ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں۔ ضمیر فروشی تو یہ لوگ کرتے رہے۔ دیکھیں، جب ان کی حکومت بن لی تھی جی تو جہانگیر ترین صاحب اپنا جہاز لے کے گھروں میں اخبار پھینکنے نہیں جاتے تھے، وہ بھی ضمیر خریدنے کے لیے ہی جاتے تھے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں کر رہے۔ لیکن مولانا جہانگیر ترین صاحب نے دوسری پارٹیوں کے تو بندے نہیں نا توڑے، تو انہوں نے تو آزاد ارکان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا تھا، جو کہ پابند ہیں وہ کہ الیکشن کی کچھ دیر بعد وہ کسی جماعت کو جوائن کریں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر وہی جہانگیر ترین صاحب اب ان کے خلاف کام کر رہے ہیں سب، تو یہ ناجائز ہو گیا۔ جب ان کے حق کے لیے کر رہے تھے تو وہ جائز تھا۔